جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے آپ سے میں نے بات کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ پائی پائی کے محتاج پاکستان، بدترین معاشی بحران میں گھرے پاکستان، اور نومبر، دسمبر، جنوری، فروری یا مارچ ہر مہینے یہ سنتے ہوئے کہ اگلے مہینے ڈیفالٹ کر جائے گا پاکستان، ایسی بدترین معاشی صورتحال اور معاشی بحران ہے کہ غریب رل گیا ہے، تنخواہ دار رل گیا ہے، مڈل کلاس رل گئی ہے، اور سفید پوش رل گیا ہے، اور مہنگائی، بے روزگاری، غربت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اندازہ نہیں۔ 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے یا غربت کی لکیر کے ساتھ جھولے مائیاں کر رہے ہیں، یعنی جھولے جھول رہے ہیں۔ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ملک ایسا ہے کہ جس میں سالانہ 17 ارب ڈالر، $17.25 ارب امیر لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو، پیسے والے لوگوں کو، طبقہ اشرافیہ کو، ایلیٹ کلاس کو 17 ارب ڈالر کی مراعات، ریلیف اور سبسڈیز ملتی ہیں، جبکہ غریب آدمی 36 قسم کے ٹیکس دے کر 20 تاریخ کو اپنی تنخواہ خرچ کر کے 10 دن مارا پھرتا ہے کہ اب بجلی کا بل کیسے دوں گا، گیس کا بل کیسے دوں گا، بچے کی فیس کیسے دوں گا، گھر کا خرچہ کیسے کروں گا، کوئی بیمار ہو گیا تو کیا کروں گا، کسی شادی پہ جانا پڑا تو کیا کروں گا، پٹرول کیسے لوں گا، سبزی یا گوشت کیسے لوں گا، گوشت تو خیر بھول جائیے۔ تو اس ملک میں سینٹ نے ایک شرمناک، مضحکہ خیز اور بھونڈی قانون سازی کی۔ یعنی اس ملک میں، جس ملک میں پائی پائی کے محتاج ہو چکا ہے ملک اور قوم، اس ملک میں سینٹ نے ایک قانون سازی کی، جس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ اس قانون سازی کے مطابق سینیٹرز کی تنخواہوں، الاؤنس، مراعات میں بھی اضافہ ہوا، ڈپٹی سینیٹر کی میں بھی اضافہ ہوا، اور چیئرمین سینٹ کے میں بھی اضافہ ہوا، اور چیئرمین سینٹ کو ریلیف دیتے ہوئے خیال رکھا گیا کہ جو پچھلے ریٹائر ہو چکے ہیں سینٹ کے چیئرمین، وہ بھی، ان کو بھی یہ ریلیف ملے گا۔ اور وہ میں نے آپ سے پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ وہ ریلیف کیا ہے، لیکن مین پوائنٹس پھر سنا دیتا ہوں کہ گھر کے فرنیچر کے لیے 50 لاکھ روپیہ ملے گا چیئرمین سینٹ کو، کہ وہ 50 لاکھ ان کو دے دیں گے کہ آپ گھر کا فرنیچر بنوا لیں یا بہتر کر لیں۔ سینٹ کا ممبر، سینٹ کا چیئرمین یا سابقہ چیئرمین جو ریٹائر ہو چکا ہے، تینوں کو کمرشل جہاز میں، فلائٹ میں 4 بندے لے جانے کی اجازت ہوگی، سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، سرکاری جہاز استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، اور سینٹ کے ہر ریٹائرڈ کو جو چیئرمین ہے اس کو 12 ملازمین عمر بھر ملیں گے، 6 گارڈز عمر بھر ملیں گے، اور مکمل اس کا، جب تک وہ زندہ ہے اس کے مکمل تا حیات حفاظتی بندوبست کا وہ حقدار ٹھہرے گا۔ اور ریٹائر ہو جائے چیئرمین سینٹ یا موجود ہو، اس کو بیرون ملک نائب صدر کا پروٹوکول دیا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ کے اہل خانہ، پہلے تو خود تھے نا، اب اہل خانہ بھی سرکاری گاڑی استعمال کر سکیں گے۔ 12 اہلکاروں پر مشتمل ان کا ذاتی عملہ ساتھ ہوگا ہر وقت۔ 18 لاکھ ان کے ثواب دیدی فنڈز ہوں گے کہ وہ 18 لاکھ ان کے پاس ہوں گے ہر وقت کہ وہ کچھ بھی خرچ دیں، کہیں بھی خریدیں۔ اور رہائش گاہ پر سابقہ چیئرمین اور موجودہ چیئرمین کی رہائش گاہ پر 6 سنتری، 4 پولیس والے، انسداد دہشت گردی فورس بھی ہوگی، اور ایک سکواڈ جو گاڑی بھی ساتھ چلے گی، اس میں رینجرز ہو سکتے ہیں، فرنٹیئر کور ہو سکتی ہے، یا FC ہو سکتی ہے۔ اچھا، تنخواہ میں اضافہ، ماہانہ 50,000 اضافی الاؤنس، 2.5 لاکھ ہاؤس رینٹ، زمینی سفر ہو تو 300 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے، اور اپنی گاڑی پر سفر ہو تو 400 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے، اور کہیں ٹھہرنے ہو تو وہ جہاں کہیں بھی وہ ٹھہرے گا تو اس ٹھہرنے کا بھی خرچہ حکومت اٹھائے گی۔ یہ چیزیں اس کے علاوہ ہیں، وہ جو میں نے بڑی بڑی بتائی ہیں نا، 50 لاکھ فرنیچر کا ذاتی عملہ، اور تا عمر سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی فورسات، گارڈ، سنتری، PA، PRO،
اور ADC تمام عمر 18 لاکھ ثواب دیدی فنڈ. یہ کس ملک میں ہے جہاں ہم پائی پائی کو محتاج ہو گئے ہیں؟ وہ ملک جہاں کا وزیر اعظم کہتا ہے ہم بھکاری ہو گئے ہیں. میں جب کسی دوست ملک کے وزیر اعظم کے کسی دوست ملک کے سربراہ کے پاس جاتا ہوں تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میں کچھ مانگ لوں گا, اور جب میں کسی کو فون کرتا ہوں تو وہ آگے سے اسے سمجھتا ہے کہ جیسے مجھ کو مانگنے لگے گا. ہر ملک اور ہر ادارے سے ہم مانگ چکے ہیں, بھیک مانگ چکے ہیں. اب نہ IMF بھیک دے رہا ہے, نہ دوست ممالک دے رہے ہیں, نہ کمرشل ادارے دے رہے ہیں, ڈیفالٹ پر پہنچے ہیں. اور لچھن دیکھیے, شرمناک, خوف خدا سے عاری, بے حیائی جیسی جرت کے ساتھ یہ قانون سازی ہوئی ہے. اور آپ کو بتاؤں, پتہ ہے مزے کی بات, جو زیادہ دکھ کی بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے کافی سینیٹرز اس قانون سازی میں پیش تھے. ویسے تو سب اکٹھے تھے کیونکہ ساروں کا بھلا ہو رہا تھا, لیکن پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کافی اکٹھے تھے. اور اس میں رضا ربانی صاحب کا نام دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ اس قانون سازی میں سنا جا رہا ہے کہ پیش تھے. اور وسیم سجاد جو سابق چیئرمین سینٹ ہیں, وہ بھی سنا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس قانون سازی میں پیش تھے. محمود و ایاز ایک صف میں تھے, اصول پسند اور بے اصولے ایک صف میں تھے, اور شریف اور بدماش ایک صف میں تھے, اور اچھی رپیوٹ والے بری رپیوٹ والے ایک صف میں تھے, کیونکہ ساروں کا بھلا تھا. یہ ہے ہمارا ملک. کہتے ہیں یہ ملک کیوں نہیں نکلتا معاشی بحران سے؟ کیسے نکلے گا؟ 90 رکنی کابینہ ہے, 50 دورے بلاول بھٹو کر چکے ہیں یہ 14-15 مہینوں میں, اور شہباز شریف کو دورے پہ دورہ پڑا ہے. کوئی ملک ان کو کہہ نہ دے کہ آپ ہماری طرف آئیں, وہاں پہنچ جاتے ہیں. 4 مرتبہ تو اپنے مفرور بھائی کو لندن ملنے گئے ہیں, ملکہ کو دفنانے لندن پہنچ گئے, پرنس شہزادہ چارلز کی تاج پوشی پہ لندن پہنچ گئے, بلاول اردن کی جو وہ ولی عہد کی شادی پہ پہنچ گئے, زیارات, حج, عمرے, پتہ نہیں کیا کیا. یعنی کوئی چھوڑے ہی نہیں ملک, اور بڑے مزے دھڑلے سے, اور ہر کوئی مزے کر رہا ہے, اور اوپر سے اس طرح کی قانون سازیاں ہو رہی ہیں. کوئی شرم, کوئی حیا. آپ کہہ سکتے ہیں اس حال میں پاکستان ہو, اور پھر اس طرح کی قانون سازیاں کر کے تو آپ کبھی دل سے پوچھئے گا کہ کہہ سکتے ہیں پاکستان زندہ باد؟ آپ نہیں کہہ سکتے. کچھ شرم, کچھ حیا.